دیکھو مرد اگر بیوی پہ تہمت لگاتا ہے یہ زانیہ ہے تو یہ آسان نہیں ہے اسلام میں تہمت لگانا، اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا بدکار ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے فرمایا 4 گواہ لاؤ ورنہ الٹا تمہارے کوڑے لگیں گے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں کہاں سے لاؤں 4 گواہ؟ تو پھر حکم ہوا لعان، ایسا ہی نہیں قبول کیا جائے گا، 4 قسمیں اٹھاؤ۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، اور 4 دفعہ یہ قسمیں اٹھائے۔ اور اسی طرح عورت بھی قسمیں اٹھائے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر میرا میاں سچ بول رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ تو یہ قسمیں یہ بھی اٹھائے، 5 قسمیں اور 5 وہ بھی اٹھانے کے بعد بھائی دونوں نے اٹھا لیے ہیں، اس نے بھی اور اس نے بھی، تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سچ بول رہا ہے۔ تو اب یہاں آنے کے بعد یہ ہوگا کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اب یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کا نکاح ختم ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے ایک طرف اس کو بدکار بھی کہہ دیا اور اب نکاح میں بھی رکھ رہے ہو، تو جب اس کے جرم کو دنیا کے سامنے لانا تھا تو بیوی بنا کے رکھنے کا کیا مطلب ہے پھر؟ میں سمجھ رہے ہیں اسلام کا مزاج کو سمجھانا، میرا مقصد یہاں لعان کی سزائیں یا زنا کی سزا بیان کرنا مقصد نہیں ہے، اسلام کے مزاج کو سمجھانا مقصد ہے کہ بلا وجہ کوئی کام کرنے کی آپ کو اجازت، فری پھوکٹ میں کلپ بنانے کی، ایویں اٹھا کے چیزیں مارکیٹ میں لا رہے ہو، یا فلاں کو یہ کہہ دیا، فلاں پہ یہ تبصرہ کر دیا، یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن، یہ ہلکی بات نہیں ہے۔ اسلام ہر چیز کی ریزن پوچھتا ہے کہ یہ بات اگر ہوئی ہے، یہ خبر آپ نے نشر کی ہے تو کیوں نشر کیوں کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو مرد نے بیوی کو کہہ دیا زانی ہے، اپنی بیوی کو کہہ دیا، تو اسلام کہتا ہے گواہ لے کر آؤ، نہیں لا سکتے تو اب عدالت میں 5 قسمیں اٹھاؤ، اور وہ خاص قسم کی قسمیں ہیں۔ اٹھانے کے بعد اگر آپ نہیں اٹھاتے تو چترول لگیں گے آپ کے، آپ کو اچھا میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا، اب میں عدالت میں نہیں جا رہا، میں تو بھائی کہا کیوں، زبان سے نکالا کیوں؟ اب نکالا ہے تو بھگتنا پڑے گا، جانا پڑے گا، عدالت میں کیس کرنا پڑے گا، قسمیں اٹھانی پڑیں گی۔ بولا کیوں آپ نے؟ ریورس نہیں ہے اس میں۔ ہمارے یہاں بیٹھ کے تبصرے، پھر اچھا وہ سوری ویسے ہی کہہ دیا تھا، وہ بات تو آگ تو لگ گئی نا بھائی، ایسے ہی چل رہا ہے نا، فلاں کو الزام لگا دیا، فلاں پہ فحاشی کی تہمت لگا دی، فلاں کو چور کہہ دیا، فلاں کو جناب وہ خائن کہہ دیا، تو وہ چل رہا ہے سب تبصرے۔ آپ دیکھو سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہے ہیں۔ تو اسلام کہہ رہا ہے بھائی اپنی بیوی کو زانی کہا، اب ریورس کا چانس ختم، اب اس پروسیس کو آگے تک پہنچانا ہے، یہ بولنے سے پہلے سوچو۔ اب قسمیں اب آدمی قسمیں اٹھاتے ہوئے ڈر رہا ہے کہ یار اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب ہے بھائی، تو نہیں کرے گا تو بیوی کو اختیار ہے کہ اس کو چوک میں لے جا کے کوڑے لگوا دے کہ اس نے تمہاری عزت کا جنازہ نکالا ہے۔ تو اب اس پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، اور پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد عورت قسمیں اٹھائے گی، اگر وہ نہیں اٹھاتی، اقرار کر لیتی ہے زنا کیا تو اس کو پھر حد جاری ہوگی، رجم کیا جائے گا۔ پھر شوہر یہ کہے نہیں بھائی میں پتھر سے تو مارنا نہیں چاہتا تھا اس کو، بس اس نے زنا کیا، میں تو ویسے ہی، تو بھائی پھر جب آپ کو پتا ہے کہ زنا کی سزا جب ثابت ہو گیا تو پھر تو پتھر سے مارا جائے گا اس کو، پھر آپ بھی ریورس نہیں ہو سکتے، یعنی جو بھی ریورس ہوگا نا چترول اس کے لگیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں الفاظ کی کتنی ویلیو ہے شریعت میں؟ یہ تو ملک میں قانون نہیں ہے اسلامی جس سے کوئی بھی اٹھ کے، یہ جو اداکارہ ہیں آج کل وہ جو ہے نا سیلفیاں لے لے کے دوسرے کو بدنام کر رہی ہیں اور جو ہے نا راز فاش کر رہی ہیں، تو گناہوں پہ راز تو فاش ہو رہے ہیں، لیکن اسلام سب سے پہلے ان کو چترول لگانے کا حکم دیتا ہے، صحیح ہے نا؟ سب سے پہلے کیا حکم دیتا ہے کہ پہلے ان کے لگیں گے چترول، کہ ان کو کس نے اجازت دی ہے کہ جا کے لوگوں کو گناہ پہ اکسائیں، پھر ان کے گناہوں کے جو لمحات ہیں ان کو کیمرہ بند بھی کریں اور پھر دنیا کے سامنے لے کر بھی آئیں۔
تو پہلے تو یہ مجرم ہے, اس کے بعد پھر دوسرے درجے میں کوئی اور مجرم ہوگا. تو اسلام نے کیا کہا کہ بھئی تہمت لگی ہے تو وہ لعان ہوگا, وہ بھی قسم ہے یہ بھی قسم ہے, دونوں نے اٹھا لی. اب قاضی کو تو نہیں پتا چل رہا کون سچ ہے کون غلط ہے, تو کیس تو بری ہو گیا, لیکن شوہر کو حکم دیا جائے گا بیوی کو طلاق دو. نہیں دیتا تو عدالت خود نکاح کو ختم کرے گی. ایک صورت میں بیوی کو واپس رکھ سکتے ہو کہ اپنا الزام واپس لے لو. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ بھئی میں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی, لیکن وہ الزام واپس لوگے تو اس کا مطلب آپ نے اپنے جھوٹا ہونے کا اقرار کیا, 80 کوڑے اب آپ کے لگیں گے کہ جھوٹ بولا کیوں تھا. تو اتنا ایک آسان تھوڑی ہے کہ کچھ بھی پھینکتے رہو مارکیٹ میں, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی بولتے رہو. چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں, ان پہ تو معذرت بھی ہے. آج کل بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں, عزتیں اچھالی جا رہی ہیں, ذلیل کیا جا رہا ہے. تو پھر اسلام حکم دے گا بھائی ان کے درمیان علیحدگی. بچہ اگر پیدا ہو گیا اس سے تو نسب باپ سے نہیں چلے گا, اس کا نسب ماں سے چلے گا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی اسلام میں عزت کی بہت ویلیو ہے. کسی کی عزت کا جنازہ نکالنے سے پہلے آپ کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا. اس لیے پردہ ڈالنے کا حکم, چھپاؤ. غیبت کو حرام کر دیا کہ غیبت کسے کہتے ہیں کہ جو برائی اس میں ہو اس برائی کو ہائی لائٹ کرنا.